بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سورة الانشراح یا سورة الشرح کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1۔ ألم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کشادہ نہیں کیا؟ 2۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا۔ 3۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ سورة الانشراح یا سورة الشرح مکہ مکرمہ کے ان ایام میں نازل ہوئی جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور اس دعوت کے آغاز کو بہت شدید مشکلات کا سامنا تھا، مصیبتوں کا سامنا تھا، اور اگر ظاہری حالات کو دیکھا جاتا تو کوئی امید نظر نہیں آتی تھی کہ یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور یہ ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری، دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری گویا کہ ایک بہت ہی بھاری بوجھ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر توڑے دے رہا تھا، بالخصوص ان مصیبتوں اور مخالفتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو پیش آ رہی تھی، اور یہی الفاظ قرآن مجید نے یہی حالت بیان کی۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اب یہ کمر کا ٹوٹنا یہ ایک تعبیر ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ کمر ٹوٹ جانا یعنی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جانا جو بظاہر ناقابل برداشت ہو، بہت بڑی مصیبتیں اور بہت بڑی مشکلات ہوں۔ توجہ فرمائیے، یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ پر اپنے احسان کا تذکرہ کیا ہے، ایک ایسا احسان اور ایک ایسی توفیق کہ جس کی وجہ سے مصیبتیں تو ویسی ہی رہیں ان ایام میں، لیکن ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی قوت اور طاقت رسول اللہ میں اور زیادہ بڑھ گئی اللہ کی نعمت اور اللہ کی اس عنایت سے، اور اس کو قرآن مجید نے نام دیا ہے شرح صدر کا۔ الم نشرح، کیا ہم نے کشادہ نہیں کر دیا؟ شرح کسی چیز کو کشادہ کر دینا، کسی چیز کو کھول دینا۔ کسے کشادہ کر دیا؟ لکا، آپ کے لیے، صدرک، آپ کا سینہ۔ ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی یہ کہے کہ کیا ممکن ہے کہ کسی مثلاً سوئی کے جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر سے اونٹ گزر جائے، تو بظاہر کیا نظر آتا ہے؟ سوئی کا جو سوراخ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور اونٹ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو اگر اس اونٹ کو اس سوراخ میں سے گزرنا ہے تو دو طریقے ہیں، یا تو
سوئی کے سوراخ کو بہت بڑا کر دیا جائے، اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ اس کے اندر سے گزر سکے، اور یا یہ کہ اونٹ کو مثلاً اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ وہ سوئی کے سوراخ کے اندر سے گزر سکے۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، اور ایک دم سے گویا کہ پورا مکہ مخالفت میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمام صاحبان اقتدار، سردار، با اثر لوگ مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھی بھی۔ اب اس تحریک کے راستے میں ڈٹے رہنے کے دو طریقے، اس تحریک کی کامیابی کے لیے آگے بڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو مشکلات کو ختم کر دیا جائے اللہ کی طرف سے، توجہ سے انشاءاللہ اس بات کو سمجھیے گا، اور یہ موضوع ہم سب کی زندگیوں میں پیش آنے والی آزمائشوں اور مشکلات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد پھر بہت ساری مشکلات اللہ کی طرف رابطہ کرنے سے انسان کے لیے آسان ہو جاتی۔ دو طریقے ہیں اس تحریک کو آگے بڑھانے کے، یا تو اللہ تبارک و تعالی کسی معجزے سے، اپنی قدرت سے جو وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ساری اپوزیشن، ساری جو مخالفت ہے، ریزسٹنس ہے اس تحریک اسلام کے خلاف، اللہ اسے ختم کر دے، کفار کو مار ڈالے، مکے کے سرداروں کو ختم کر دے اپنی قدرت سے۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور پھر رسول اللہ بغیر کسی مخالفت کے اپنے کام کو آگے بڑھائیں، اپنی تبلیغ کو آگے بڑھائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشکلات تو ویسی ہی رہیں گی، ہر شخص اپنے اختیار سے ماننا چاہتا ہے تو مانے، نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے، مخالفت کرنا چاہتا ہے تو جتنے اس کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہیں، تعلقات ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے رسول اللہ کی مخالفت کرے، اس کی مرضی ہے۔ ہر ایک انسان کو اس کے اختیار کے ساتھ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتا ہے کرے، تو مصیبتیں اور مشکلات ویسی کی ویسی رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول پر کہ جو ان مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، ان پر ایک ایسی خصوصی عنایت کر دے کہ جس کے نتیجے میں وہ مشکلات برداشت کرنے کی طاقت اور حوصلہ اور استقامت اور صبر اور ہمت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس تحریک کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کفار، آزمائش کا لازمہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اختیار کے مطابق عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ تو جو اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی خرابیوں کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں، لیکن اس کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے سینے کو اور کشادہ کر دے گا۔ یعنی گویا کہ اگر اس میں ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت پہلے کم تھی، اس طاقت کو اور بڑھا دے گا۔ پھر ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویٹ لفٹر ہوتے ہیں، وزن اٹھانے کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ایک وہ ویٹ لفٹر کے جو مثال کے طور پر ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ وزن اٹھا کر، کیا وہ پہلے دن ہی اس پوزیشن پر ہوتا ہے؟ پہلے دن اس پوزیشن پر نہیں ہوتا۔ جب وہ اس سپورٹ میں، اس کھیل میں قدم رکھتا ہے تو اس کی جو وزن اٹھانے کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن
وہ محنت کرتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پریکٹس کے نتیجے میں اس کی وہ جو وزن اٹھانے کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب وزن وہی ہے جو پہلے وہ نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اس کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے۔ اسی مثال کو آپ ذہن میں رکھیں شرح صدر کے بارے میں، کہ مصیبتیں وہی ہیں، مشکلات وہی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو شرح صدر عطا فرما دی۔ اور یہ دعا ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، یہ دعا ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کے لیے، جیسے سورۃ الفجر میں پہلے بیان ہو چکا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے دے کر وہ بھی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دیتا ہے کسی کو وہ بھی آزمائش ہے۔ آزمائش سے فرار نہیں ہے اس دنیا میں، دنیا ہے ہی آزمائش۔ ہم جس حال میں بھی ہیں، امتحان میں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھڑی کی سوئیاں چل رہی ہیں، اور یہ امتحان ایسا ہے جس کا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کب ٹائم ختم ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا، کب ہماری موت آ جائے گی۔ تو ایک بڑی حساس، بڑی سینسٹیو، بڑی کرٹیکل حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آزمائش سے فرار تو ہو نہیں سکتا، آزمائش تو ہے۔ تو کیا مانگنا چاہیے؟ وہی دعا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پہلی دعا نکلی تھی، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، اور آپ نے فرعون کو جا کر دعوت توحید دینی ہے، وہ سرکش ہو چکا ہے زمین میں، آپ نے اس کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دینی ہے۔ اب حضرت موسیٰ تو پلے ہی فرعون کے گھر میں تھے، فوراً ذہن میں تصور آیا ہوگا فرعون کی طاقت، اس کی فوج، اس کا تکبر، اس کا اپنے مخالفین کو سخت سزائیں دینا، لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا، وہ سارا جاہ و جلال حضرت موسیٰ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ تو کیا دعا منہ سے نکلی اس بڑی طاقت فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ فرمایا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے سینے کو کھول دے۔ یعنی وہ جو اس رسالت کے بوجھ کو اٹھانے کی جو طاقت ہے میری، جو میری ہمت ہے، جو میرا ارادہ ہے، جو میری قوت برداشت ہے، جو میری قوت صبر ہے، ان سب کو ملا لے، اس میں اے اللہ اضافہ فرما دے تاکہ میں فرعون کا سامنا کر سکوں۔ تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا ہر مومن کو اس دنیا میں، اس دنیا کی مشکلات، اس کی آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ سینے کو کھول دے یعنی میری برداشت، میری ہمت، میرا حوصلہ، میرا صبر، میری تمام اچھی صفات میں اضافہ فرما دے، تاکہ میں اس آزمائش کو، آزمائش تو میری ہونی ہے، اس سے تو فرار نہیں ہے، اس آزمائش سے میں کامیابی کے ساتھ گزر سکوں اور کامیاب ہو سکوں۔ تو ان وضاحتوں کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ واضح، اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول پر اپنے اس احسان کا تذکرہ فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے اے رسول آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ تو انشاءاللہ یہ سینے کے کشادہ ہونے کا معنی واضح ہے، اور اس سینے کے کشادہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بوجھ جو پہلے کمر توڑ رہا تھا، اب وہ بوجھ گویا ہٹ گیا ہے۔ در حقیقت ہٹا نہیں ہے، چونکہ اس بوجھ سے مراد کوئی مادی وزن تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بوجھ جو ان مصیبتوں کی وجہ سے کمر توڑ رہا تھا، ان مخالفتوں کی وجہ سے کمر توڑ رہا تھا، ایسا شرح صدر عطا کیا اللہ نے اپنے نبی کو
کہ ایسا قرآن کی اس آیت کے مطابق ایسا لگا جیسے بوجھ ہی کوئی نہیں ہے، جیسے کہ وہ بھاری بوجھ جو کمر توڑ رہا تھا وہ بوجھ کسی نے کمر سے ہٹا کر نیچے اتار دیا ہو۔ اللہ العلی العظیم۔